نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور خلوص کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کر لیا تو اس کے پہلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اس کے بھی پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم شریف میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ماہ رمضان کی قدر و منزلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، احتساب کے طور پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، مواخذہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے جس نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے پہلے گناہ جتنے بھی اس نے کیے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، طریقہ محمدی پر چلتے ہوئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بھی پہلے جو اس نے گناہ کیے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک بات میں بالخصوص کہوں گا کہ جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آپ نے کسی کا حق دینا ہے، وہ حق جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ صاحب حق جب تک حق آپ اس کو ادا کریں گے یا اس سے معافی طلبی کریں گے، جب تک صاحب حق اپنے حق کا آپ اس کا ازالہ نہیں کریں گے، جب تک آپ کے وہ حقوق العباد کے ضمن میں، بندوں کے حقوق کے ضمن میں جتنے بھی گناہ آتے ہیں، حقوق رہتے ہیں، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ نے عبادات الہیہ میں کمی کجی کر لی تھی۔ اکثر و بیشتر علماء کرام اس بات کی وضاحت نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے، اکثر و بیشتر نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے کسی کھایا پیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کا مال کھا لیا، کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی کا بھی مال کھا لیا، غصب کر لیا، تو وہ بھی ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے تب تک وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ حقوق اللہ کی بات ہے، ہم سے نمازیں رہ جاتی ہیں، کمی کجی ہو جاتی ہے، حقوق الہی میں اللہ رب العزت چونکہ یہ حق اللہ کا ہے، اس کی عبادت، اللہ اپنی عبادت کے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہم سب نے انہوں حقوق کو غصب کیا ہے، زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے ماہ رمضان بھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ رکھیے، اور جو حقوق ہم نے لوگوں کے غصب کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، ناحق کسی پر تہمت لگائی ہے، جب تک ہم اس کا ازالہ نہیں کریں گے وہ ہمارے حقوق جو باقی ہیں وہ باقی رہیں گے حقوق العباد کے ضمن میں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے حق ہمارے ذمہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں، اسی فانی زندگی میں ان حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔